بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ نہ تو مہنگائی قابو میں آ رہی ہے، نہ حکومت مہنگائی کو قابو کرنے کی کوئی کوشش کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب گیس کی قیمتوں میں 143% اضافے کی خبر ہے اور بجٹ کے اثرات بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ عام اشیاء کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ ڈالر کا فری فال جاری ہے اور ڈالر 157 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن پارلیمنٹ میں بجٹ کھیل رہے ہیں۔ کئی روز سے جاری ہنگامہ آرائی کے بعد پارلیمنٹ میں بجٹ پر بالآخر بحث شروع ہو گئی ہے۔ حکمران جماعت اور اپوزیشن میں بجٹ سیشن چلانے پر اتفاق ہو گئی، جس کے بعد اپوزیشن رہنما شہباز شریف نے ایک طویل تقریر میں حکومت کے پیش کردہ بجٹ کو مسترد کرنے کا اعلان کیا، اور لگتا یوں ہے کہ اب پرائم منسٹر کی پارلیمنٹ سے خطاب کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ شہباز شریف کو طویل تقریر کا موقع دینے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی اپوزیشن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ اپوزیشن رہنما شہباز شریف نے پارلیمنٹ میں اپنی طویل تقریر کے دوران یہ دعویٰ کیا کہ حکومت بھاگنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن وہ اسے بھاگنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب اپنے یو ٹرن پر، قوم سے غلط بیانی پر ایوان کے اندر آ کر معافی مانگے۔ دوسرے لفظوں میں اپوزیشن لیڈر نے پرائم منسٹر کو خطاب کی دعوت بھی دے ڈالی۔ جناب اسپیکر، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ ہر طرف آپ دیکھیں بدقسمتی سے تباہی، مایوسی اور بد انتظامی عروج پر ہے، اور اس وقت روم جل رہا ہے اور نیرو بنسری بجا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ عمران خان صاحب کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ تمام الفاظ واپس لے لیں، یو ٹرنز مار لیں۔ شاید یہ ہاؤس اس کو الاؤ کر دے گا، ون ٹائم ایگزمپشن دے دے گی، بالکل ون ٹائم ایمنسٹی، ون ٹائم اس طرح دے دیں گے کہ میں خودکشی کر لوں گا، IMF نہیں جاؤں گا، فلاں۔ میں آن بہاف آف دس اپوزیشن بینچز آپ سے وعدہ کرتا ہوں، عمران خان صاحب تشریف لائیں، کہیں کہ جناب اسپیکر یہ سب میں نے وعدے کیے تھے، غلط بیانی کی تھی، ایسے میں نے بڑے ماری تھی، میں یو ٹرن مارتا ہوں، سر وی ول کنڈول، ہم اس کو کنڈون کر دیں گے، دس از مائی کمٹمنٹ ود یو۔ لیکن وہ ایک دفعہ کریں تو صحیح، وہ قوم کے سامنے اعتراف کرے تو صحیح۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ پوائنٹ جو کہ انتہائی تکلیف دہ ہے کہ آپ ڈھٹائی کے ساتھ غلط بیان کرتے جائیں اور پھر آپ کو یہ بھی احساس ندامت بھی نہ ہو، اور احساس ندامت جو ہے وہ آپ کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ یہ میں سے جس قوم کے اندر، جس معاشرے کے اندر احساس ضیاع جاتا رہے، وہاں پر زندگی کی رمق ختم ہو جاتی ہے۔ جناب اسپیکر، آج بھی وقت ہے کہ وہ اس بات کا احساس کریں اور آئیں اور کہیں کہ یہ ہم سے بلنڈرز ہوئے، ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں اور ہم معاملات کو اب وزیر اعظم قوم سے معافی مانگیں گے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو وزیر اعظم نے کرنا ہے۔ معافی مانگنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے یو ٹرن ہونے کا اعتراف کر لیں، جو پرائم منسٹر کریں گے نہیں۔ اب یہ خطاب اپوزیشن سنے گی یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی اپوزیشن نے کرنا ہے۔ لیکن شہباز شریف نے حکومت کو اپنے خطاب میں چارٹر آف ڈیموکریسی یا چارٹر آف اکانومی کرنے کی پیشکش کی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی جانب سے حکومت نے جو انکوائری کمیشن بنایا، اس کے ساتھ بھی مکمل تعاون کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن کمیشن کے سربراہ کی تقرری پر تحفظات بھی ظاہر کیے گئے۔ شہباز شریف نے 2-2.5 گھنٹے طویل تقریر کے دوران بجٹ پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بجٹ کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ حکومت سے دوبارہ بجٹ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر نے تنخواہوں میں 50% اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ، یہ غریب مار بجٹ، یہ یتیم اور بیوہ دشمن بجٹ، یہ تباہ حال قوم کو مزید تباہی کی طرف لے جانے کے لیے نسخہ بجٹ فل فور واپس لیا جائے اور دوبارہ عوامی خواہشات کی عکاسی کرتا ہوا بجٹ دوبارہ پیش کیا جائے۔ دوسری بات، منیمم ویج، مزدور کی جو منیمم ویج ہے
آج آپ کو پتہ ہے, آپ سے بہتر کون جانتا ہے جناب اسپیکر, کہ آپ کا عوام کی نبض کے اوپر آپ کا بڑا ہاتھ ہے, اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ غریب آدمی 15-20 ہزار میں تو وہ اپنی ایک بل نہیں دے سکتا, وہ کہاں سے پیاز اور ٹماٹر لے کے آئے گا. اس لیے جناب اسپیکر اس کے اوپر میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ فی الفور حکومت اعلان کرے کہ منیمم ویج 20,000 روپے ماہانہ ہوگی. تیسری بات, گریڈ 16 تک کے ملازمین کے لیے ان کی تنخواہوں میں منیمم 50% ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں. اور ہم نے اپنے دور میں جناب اسپیکر 1 لاکھ ماہانہ تنخواہ لینے والے تنخواہ دار سے ٹیکس سے اس کو ایگزمپشن دی ہوئی تھی, اسی ایگزمپشن کو دوبارہ بحال کیا جائے, اور بجلی اور گیس کی قیمتوں کو دوبارہ 31 مئی 2018 کی سطح اور تنخواہوں میں 50% اضافے کا مطالبہ کرنے والوں کو اس بات کا بھی جواب دینا ہوگا کہ کیا کبھی انہوں نے اپنے ادوار حکومت میں تنخواہوں میں 50% اضافہ کیا تھا یا نہیں. اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر نے ایوان میں NRO کے حوالے سے بھی قومی اسمبلی میں اہم سوال اٹھایا. تو وہ قوم کو بتا دیں کہ کب کس نے ان سے NRO مانگا, کوئی ہے گواہی. وہ 20 مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں اور قوم بہت پریشان ہے کہ عمران خان صاحب بات کر دیتے ہیں, پھر پلہ نہیں پکڑائی دیتے, بتاتے نہیں, کوئی ثبوت نہیں دیتے, کوئی ایویڈنس نہیں دیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ I am saying this for the last time on the floor of the house. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جناب خان صاحب برائے کرم آپ اس قوم کو بتا دیں, آپ ٹیلی ویژن پر نہیں بتا سکتے, اسپیکر صاحب کے کان میں بتا دیں, اسپیکر صاحب ہاؤس کو بتا دیں گے, سرگوشی میں بتا دیں کہ کس نے NRO مانگا, کب مانگا اور اس کا کون گواہ ہے. اور اپوزیشن کے اعتراضات کا حکومتی وزیر گوہر ایوب نے ایوان میں جواب دیا. اب حکومت کی جانب سے بجٹ میں ترمیم کا ذرا سا بھی اشارہ نہیں دیا گیا. شہباز شریف کے اعتراضات کا سیاسی انداز میں جواب دیا گیا اور حکومت نے بجٹ سے زیادہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ پر فوکس کیے رکھا. پروگرام میں اور بھی موضوعات شامل ہیں, دیکھتے ہائی لائٹ. کونسل ہے وہ پھر اکنامی سے ریلیٹڈ اور اکنامک ٹھیک ہے نا, جو ایشوز ہیں کنڈیشنز ہیں کنٹری کی اس سے ریلیٹڈ. اچھا ٹھیک. اب یہ قومی ترقیاتی کونسل, اب اس میں آرمی چیف خود بیٹھیں گے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو فاصلے ہیں وہ کم ہوں گے اور ایک آئینی اور قانونی ایک فورم ہے. دیکھیے یہ کمیشن پوری طرح سے آزاد ہوگا, اس کے TOR جو ہیں اور اس کو جو اختیار مل رہا ہے وہ 2017 کے پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ سے مل رہے ہیں. وہ کسی سے بھی سوال کر سکتا ہے, چاہے وہ اس وقت کا سٹنگ ایگزسٹنگ وزیر خزانہ ہو, سابق ہو. نکال لیتے ہو اور وہ اصل بات رہ جاتی ہے. آپ نے مجھ پہ سوال کیا کہ کیا آپ اپنی قیادتوں سے پوچھتے ہیں, میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں, حلفاً, کہ ہم نے انڈیویجولی بھی کلیکٹیولی بھی ان پہ یہ سوال کیے اور بڑے سخت سوال کیے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ ثبوت موجود ہیں. دیکھو کامن سینس کی جو بات ہے اصولاً اخلاقاً تو یہ ٹھیک ہے, سرجن کو بلا لو, اس کے پروڈکشن آرڈر دو, سائنٹسٹ کو بلا لو, ضرورت پڑ گئی ہے, جرنلسٹ کو بلا لو, ضرورت پڑ گئی ہے, کالمسٹ کو بلا لو, ضرورت پڑ گئی ہے. اور مجھے جو اس پہ سب سے زیادہ اپیل کیا, میں جانتا نہیں ہوں یہ دھندا ہے کیا, جو بھی تلخی پیدا ہو رہی نا صاحب کو, اس سے تو کام نہیں چلے گا. اس سب کا تعلق جو ہے وہ بجٹ اجلاس سے ہے. ٹھیک ہے, بجٹ کی منظوری سے. ایک بات میں کر لوں پہ ان کی بات سے. اب یہ جو پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہو رہا ہے, جو ارکان کی خواجہ سعد رفیق کا پروڈکشن آرڈر بھی جاری نہیں ہو رہا. نہیں دیکھیں شاہ صاحب, یہ ضرور آپ کا خیال ہو سکتا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے. ایسٹ ریکوری یونٹ کا کام اس سے الگ ہے, اور ایسٹ ریکوری یونٹ ایک کوارڈینیٹنگ یونٹ ہے جو مختلف اداروں کی لوٹی ہوئی دولت کو باہر سے لانے کی, جس کے اندر FBR ہے, OSD کی ساری ڈومین ہے. تو وہ قوم کو بتا دیں کہ کب کس نے ان سے NRO مانگا, کوئی ہے گواہی. وہ 20 مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں اور قوم بہت پریشان ہے کہ عمران خان صاحب بات کر دیتے ہیں, پھر پلہ نہیں
पकड़ाई देते, बताते नहीं। और अब कुछ अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हुकूमत ने गैस की कीमतों में 143% इजाफे का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम यूनियन ने घरेलू गैस सार्फिन के लिए पहली स्लैब में गैस कीमतों में 25, दूसरी स्लैब के लिए 50, तीसरी स्लैब के लिए 75, चौथी स्लैब के लिए 100% और पांचवी स्लैब के लिए 150% इजाफा तजवीज़ किया है। छठी स्लैब के लिए 200% इजाफा किया जाएगा। तजवीज़ करदा इजाफे के मुताबिक पहली स्लैब के सार्फिन का माहाना बिल 285 रुपये से बढ़कर 422 रुपये हो जाएगा। दूसरी स्लैब का बिल 1219 रुपये हो जाएगा। तीसरे स्लैब के गैस सार्फिन का माहाना बिल 2335 रुपये से बढ़कर 4009 रुपये हो जाएगा। चौथे स्लैब के लिए माहाना बिल 3589 रुपये से बढ़कर 7995 रुपये हो जाएगा। पांचवी स्लैब के गैस सार्फिन का माहाना बिल 13508 से बढ़कर 14373 रुपये हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन नैब को सिविल मुकदमात के जायजे का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जमीनों की गैर कानूनी अलाटमेंट की नैब तहकीकात रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने तहकीकात मुकम्मल होने तक नैब को मुलजम की गिरफ्तारी से भी रोक दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौका इख्तियार किया कि हाई कोर्ट सिविल केस में जमीन की अलाटमेंट से मुतल्लक फैसला कर चुकी है। सिविल मुकदमे में फैसला हो चुका हो तो नैब तहकीकात नहीं कर सकता। नैब का बस चले तो जजेस को भी तहकीकात के लिए तलब कर ले। जस्टिस अजमत से ने कहा कि नैब जजेस को बुला कर तो देखे, चेयरमैन नैब को सिविल मुकदमात के जायजे का कोई इख्तियार नहीं। अदालत ने मागजे की इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं हमारे दोस्तों की जिन्होंने एक अहम खबर का इंकशाफ किया है। साबिर शाकिर ने अपने प्रोग्राम में दावा किया है कि वज़ीर इमरान खान आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने की ख्वाहिश रखते हैं। देखते हैं साबिर शाकिर क्या खबर ब्रेक कर रहे हैं। काउंसिल है, हाँ, वो फिर इकोनॉमी से रिलेटेड और इकोनॉमिक, ठीक है ना, जो इश्यूज हैं, कंडीशंस हैं कंट्री की, उससे रिलेटेड। अच्छा, ठीक। अब ये कौमी तरक्याती काउंसिल, अब इसमें आर्मी चीफ खुद बैठेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो फासले हैं वो कम होंगे और एक आईनी और कानूनी एक फोरम है जहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस होंगी। और अगर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का एक विजन है, बाजवा डॉक्ट्राइन जो है, तो वो तो आगे जाके फिर इसका मतलब है, क्या मतलब है इसका, वो मतलब आप समझाएं, मैं ऐसे समझ रहा हूँ इतनी देर से बैठ। मुझे तो लगता है कि, क्या लगता है? मुझे तो लगता है ये कंटिन्यूटी तसलसल रहेगा। किस चीज़ का? मिलिट्री लीडरशिप का आगे आने वाले, जी आने वाले, वो जो टाइम आने वाला है। यस, ये ठीक, सही, वो मुझे भी ऐसा ही लगता है जी। मैं आपकी राय से इत्तेफाक करता हूँ। मुझे लग रहा है, मेरे पास खबर भी है कि इमरान खान साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब ये फैसला कर चुके हैं कि एक्सटेंशन देनी, कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक, और जो उन्होंने फैसला किया है दूसरी तरफ से भी इत्तेफाक किया गया, जो अभी तक इसके बारे में कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मेरी इतला तक वो तो 29 नवंबर को हर सूरत में जाने का इरादा रखते थे, आखिरी इतला ये थी। लेकिन अब मुझे जो लग रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं, तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ये चाहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कंटिन्यू करना चाहिए। और क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन है, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी की भी, रीजन की भी, अदरवाइज भी, उसमें एक तजर्बाकार और जो पीछे से चीज़ें चली आ रही हैं उनको आगे बढ़ाने में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का रहना ज़रूरी है। देखिए, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन लेंगे या नहीं, इसका जवाब उनकी तरफ से आएगा और वही इसका जवाब देंगे, फैसला भी वही करेंगे। लेकिन खान साहब तो माजी में हमेशा फौजी सरबराहान के एक्सटेंशन देने के खिलाफ रहे हैं। अब वो एक्सटेंशन देने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। खान साहब के फौज के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और हुकूमत चलाने के लिए उन्हें जिस ताउन की ज़रूरत है वो भी उन्हें इसी वजह से मुयस्सर है। और ये पहली हुकूमत है जो खुलकर इस बात का इतराफ़ करती है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है, हुकूमत और फौज एक पेज पर है। और मुल्क की इस्तेहकाम के लिए ये हमेशा ज़रूरी समझा जाता है
کہ فوج اور حکومت ایک پیج پر رہے. اس لیے خان صاحب تو یقینی طور پر یہ خواہش رکھتے ہوں گے اور چاہتے ہوں گے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کر کے انہیں ساتھ لے کر چلیں. لیکن کیا باجوہ صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے؟ اور کیا انہیں ان کی خواہش پر ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، یا یہ بالکل خان صاحب کی اکیلے کی خواہش ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے جنرل راحیل شریف کے بارے میں اس طرح کی بہت سی خبریں سنی تھی کہ وہ ایکسٹینشن لیں گے، لیکن جنرل راحیل شریف بھی اپنے وقت پر ریٹائر ہو گئے تھے. یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی آپ موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب اور ایسڈ ریکوری کے ہیڈ شہزاد اکبر. انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ گفتگو کی. انکوائری کمیشن اور اس کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات کا جواب دیا. ان کی گفتگو کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں جس میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا انکوائری کمیشن موجودہ وزیر خزانہ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو بھی طلب کرے گا، کیونکہ حفیظ شیخ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وزیر خزانہ رہے ہیں. جواب سنتے شہزاد اکبر. مگر مجھے یہ بتائیے کہ شہزاد اکبر صاحب کہ حفیظ شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ بھئی پیپلز پارٹی کے 5 سال کا حساب تو ذرا آپ دے دیں، نون لیگ سے ہم لیتے ہیں حساب. دیکھیے یہ کمیشن پوری طرح سے آزاد ہوگا. اس کے ٹی او آرز جو ہیں اور اس کو جو اختیار مل رہا ہے وہ 2017 کے پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ سے مل رہے ہیں. وہ کسی سے بھی سوال کر سکتا ہے، چاہے وہ اس وقت کا سٹنگ ایگزسٹنگ وزیر خزانہ ہو، سابق ہو، کسی کوئی سیکرٹری رہا ہو، کسی کانٹریکٹ میں ملوث ہو. ہاں کسی سے بھی وہ کوشچن کر سکتے ہیں. اس کے پاس پاورز وہ ساری کمیشن والی ہیں اور سب سے ہوگا، اور وہ یہی تو ڈیٹرمن کرے گا. آپ جب اس کی رپورٹ آپ کے سامنے آئے گی اور فائنل رپورٹ 6 ماہ بعد سامنے آئے گی، اس وقت بھی اپوزیشن کے پاس پوری اپرچونٹی ہوگی کہ وہ اس میں سے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے حفیظ شیخ والا معاملہ چھوڑ دیا. نہیں، مگر حفیظ شیخ صاحب تو اس وقت دوبارہ سے ملک چلا رہے ہیں. 2013 میں عمران خان صاحب بتاتے تھے، اور نون لیگ بھی یہ کہتی تھی کہ پیپلز پارٹی نے ملک کا خزانہ تباہ کر دیا، قرضوں کے بوجھ تلے ملک کو دبا دیا. پھر 2018 میں آپ نے یہ بتایا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ملک کا خزانہ لوٹ لیا، تباہ کر ڈالا، ان کی معاشی پالیسیز تباہ کن تھی. 2019 میں آپ نے حفیظ شیخ صاحب کو، جو کہ پیپلز پارٹی کے تھے، انہیں مشیر خزانہ لگا لیا، اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے اصل میں ملک تباہ کر دیا. ان کے میڈیا پر انٹرویوز پر بھی پابندی ہے، میں لے نہیں سکتا ان کو ان کا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے بھی، کیونکہ پھر پیمرا کی طرف سے نوٹس آ جائے گا. اور جو مشیر خزانہ ان کے تھے پیپلز پارٹی کے، وہ آج بھی پاکستان کے مشیر خزانہ ہے. تو یہ بڑی کنٹراڈکشن ہے تحریک انصاف کی. دیکھیے کانٹرڈکشن کوئی نہیں ہے. اگر مثال کے طور پہ دیکھیے حفیظ شیخ کی صرف اس دور میں سب کرنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ معاملہ صرف وزیر خزانہ کی حد تک ہو. ہم تو ایگزیکیوشن کے اوپر جائیں گے. وزیر خزانہ کیا کرتے ہیں؟ وزیر خزانہ تو ایک پالیسی بناتے ہیں. اگر ملک میں ڈیفیسٹ آیا تو وہ قرض لینے کی طرف جائیں گے، IMF کے پروگرام میں جائیں گے. ہم تو پورا ہولسٹک کی بات کر رہے ہیں. ہم تو دیکھیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ اگر کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی چیز چھپانی نہیں ہے، سب چیزیں ایسی ہی ٹرانسپیرنٹ ہیں، تو اتنی شکایت کیوں ہے اس کمیشن کے اوپر؟ یہ کمیشن اپنا کام کرے گا، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اگر آپ نے اس میں کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، کوئی اس میں بدعنوانی نہیں ہے، تو نہیں پتہ چلے گا. پہلے کہتے تھے کہ اسحاق ڈار سب سے بڑا مجرم ہے، سب سے بڑا کلپریٹ ہے، معیشت اس نے تباہ کر دی، اکانومی بیڑا غرق کر دیا، ملک کو قرضوں کے جال میں پھنسا دیا. اور اب موقف یہ ہے کہ وزیر خزانہ کا کام تو صرف پالیسی بنانا ہوتا ہے. تو پھر اسحاق ڈار مجرم کیسے ہو گئے؟ وہ بھی تو پالیسی بناتے تھے. لیکن چونکہ معاملہ قرضوں کے لینے اور خرچ کرنے کا نکل پڑا ہے تو اس میں حفیظ شیخ کی گردن پھنس سکتی ہے. اس لیے اب وزیر خزانہ کو قرضوں کے معاملے سے بری ذمہ قرار دیا جا رہا ہے اور اسے حکومت کے سر پہ ڈالا جا رہا ہے. یعنی وزیر خزانہ صرف پالیسی کا ذمہ دار ہوتا ہے. حکومت قرضوں کی تحقیقات ضرور کرائے، اور اس کے لیے جو کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے میری نظر میں وہ بھی زبردست ہے. قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرضے لیے تو خرچ کہاں ہوئے. کمیشن کم از کم 6 مہینے تو اس میں نکال دے گا، اور ہو سکتا ہے انکوائری کے نام پر 1-2 سال نکال دے. حکمران جماعت اگلا 1 سال انکوائری کے نام پر اپوزیشن پر دباؤ برقرار رکھ سکتی ہے. اور بظاہر اس کمیشن کے قیام کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ جتنی دیر کمیشن کام کرے گا، انکوائری کے نام پر اپوزیشن کو ایک ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور اگر ترکیب کامیاب ہوئی تو پھر لمبے عرصے چلائی جائے گی.
एमनेस्टी स्कीम के हवाले से भी उनसे सवाल किया गया और एमनेस्टी स्कीम का आपको अहवाल भी बताएंगे। ज़रा पहले मौक़िफ़ सुने हुकूमत का एमनेस्टी स्कीम के हवाले से क्या कहते हैं शहजाद अकबर। हाउस के लिए नैब भी है, एफआईए भी है, एंटी करप्शन यूनिट्स हैं, आपका एसेट रिकवरी यूनिट है, फिर एक नया कमीशन बना रहे हैं। ये वो जो जुमला है ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कौम को, वो कर रहे हैं आप एक दफा फिर। नहीं देखिए शाहजेब, ये ज़रूर आपका ख्याल हो सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एसेट रिकवरी यूनिट का काम इससे अलग है, और एसेट रिकवरी यूनिट एक कोऑर्डिनेटिंग यूनिट है जो मुख्तलिफ इदारों की लूटी हुई दौलत को बाहर से लाने की, जिसके अंदर FBR है, OSD की सारी डोमेन है, नैब के केसेस हैं पाकिस्तान से बाहर हैं, रिकवरी ऑफ वेल्थ है, मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज हैं, उन केसेस के ऊपर कोऑर्डिनेशन है और उसके ऊपर काम करना है, और उसके ऊपर काम हो भी रहा है। रिकवरी की मद में मैं पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ कर चुका था कि हम तकरीबन 1 अरब से ज़ायद की रिकवरी ऑलरेडी बाहर के एसेट से कर चुके हैं, और अभी जो हमारी एमनेस्टी डिक्लेरेशन स्कीम है, एसेट डिक्लेरेशन स्कीम, उसके बाद इसमें मज़ीद इजाफा होगा, बिकॉज उस वक्त तक आपको ये एक लीवे देना है कि 30 जून तक। साहब क्यों देना है? आप तो आए थे और वजीर आजम ने कहा था कि लूटी हुई पूरी दौलत वापस लेकर आएंगे, ये क्यों देनी है एमनेस्टी जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं? आपके पास पूरा डेटा मौजूद है, पकड़े मुल्क में पैसा वापस लेके आए। जब नून लीग ने जाते जाते दी थी तो यही कहा था खान साहब ने कि क्यों दी है, लूटे हुए दौलत को वापस लेकर आए, आप क्यों दे रहे हैं? नहीं शाहजेब, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपको, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं आपने किया। ये बड़ी क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। देखिए, बाहर से लूटी हुई दौलत जो है, या बाहर जो पैसे हैं हमारा, हम उसमें अनलॉफुल वेल्थ का जिक्र है। अनलॉफुल वेल्थ 2 तरह से हो सकती है। एक वो है जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िम्मन में है, पब्लिक ऑफिस होल्डर की है, करप्शन के नतीजे में बाहर गई है, किकबैक्स हैं, उसके ऊपर तो कोई एमनेस्टी नहीं है, वो इस एसेट डिक्लेरेशन में नहीं आते। दूसरी इसकी चीज़ वो है जो कि अनडिक्लेयर्ड वेल्थ है, वो भी अनलॉफुल वेल्थ में आती है, बिकॉज अगर आप यहाँ के टैक्स रेजिडेंट हैं, आपने डिक्लेयर नहीं की हुई, तो ये आपको वन ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप उसको डिक्लेयर कर दीजिए, बिकॉज रियासत का काम सिर्फ सजा देना नहीं है, आपको सहूलत परफॉर्म करना भी है। तो ये सिर्फ प्राइवेट सिटीजन्स के लिए है, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए नहीं है। अब जरा एमनेस्टी स्कीम का भी सुन लें। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया, दर्जनों अपीलें की, इसके बावजूद एमनेस्टी स्कीम का रिस्पांस मायूस कुन है। लोगों ने प्राइम मिनिस्टर की अपीलों और FBR की कंपेन को अब तक ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई। एमनेस्टी स्कीम आम लोगों के लिए है कि वो अपने असासे जाहिर करके उसे लीगल करा सकते हैं, लेकिन अब तक की जो इतलात हैं, अखबारी इतलात हैं, उसके मुताबिक सिर्फ 250 अफराद ने स्कीम से फायदा उठाया है और महज 45 करोड़ रुपए खजाने में जमा कराए हैं। इससे ज्यादा के तो हुकूमत ने इश्तिहारात जारी कर दिए होंगे। पिछली एमनेस्टी स्कीम जो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के दौर में मुतारफ कराई गई थी, उसमें 84,000 लोगों ने हिस्सा लिया था और 2.4 ट्रिलियन के एसेट जाहिर किए गए थे। कौमी खजाने में 124 अरब रुपए जमा हुआ था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग मौजूदा हुकूमत पर एतमाद करने को तैयार हैं या नहीं। काले धन को सफेद करने की ये जो स्कीम एमनेस्टी कहलाती है, ये 30 जून को खत्म हो जाएगी, लेकिन अब तक इसका रिस्पांस अच्छा नहीं आया। इससे पहले जब खान साहब कौम से अपील करते थे तो हमने देखा हमेशा रिस्पांस बड़ा जबरदस्त होता था। तो लगता यूं है कि एमनेस्टी के हवाले से और हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। हालांकि खान साहब ने धमकी भी लगाई थी और वज़ीर आज़म ये कह भी चुके हैं कि इनके पास डेटाबेस है, यानी अगर आप अपना काला धन वाइट नहीं कराएंगे, एसेट डिक्लेरेशन नहीं देंगे, तो उसके बाद पकड़ दकड़ होगी। तो लोगों को खौफ के मारे कम से कम इस स्कीम से फौरी तौर पर फायदा उठा लेना चाहिए था। तो बज़ाहिर ये स्कीम अब तक नाकाम नजर आती है और असल चैलेंज इसके अलावा भी है। वो चैलेंज जो खान साहब ने धमकी दी थी कि वो डेडलाइन में 1 दिन का भी इजाफा नहीं करेंगे। तो देखना ये कि 30 जून तक एमनेस्टी स्कीम पे क्या रिस्पांस आता है और क्या खान साहब 30 जून की डेडलाइन के वादे पर अमल करेंगे या इस पर भी कोई यू टर्न लेंगे। कमरुज़्ज़मा कायरा पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा है और गुफ्तगू कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड में। वॉच कमरुज़्ज़मा कायरा। निकाल लेते हो अब वो असल बात रह जाती है। आपने मुझ पर सवाल किया कि क्या आप अपनी क्यादतों से पूछते हैं। मैं आपको हल्फन कह रहा हूं, हल्फन, कि हमने इंडिविजुअली भी कलेक्टिवली भी उन पे ये सवाल किए और बड़े सख्त सवाल किए। लेकिन अगर वो कहते हैं कि जी मेरे पास ये सबूत मौजूद है, मेरे ऊपर लगने वाले इल्जामात गलत है, माजी में भी ये इल्जाम गलत थे, तो मुझे क्या हक पहुंचता है
کہ عدالت کا کوئی فیصلہ آئے بغیر میں کہوں کہ جی آپ غلط ہیں. بھئی عمران خان صاحب تو کہہ سکتے ہیں, وہ تو بادشاہ ہیں, لیکن برطانیہ کے اندر کسی شخص کو بغیر عدالتی ثبوت کے وہ زبان استعمال کی جائے جو اس وقت حکمران جماعت کر رہی ہے, یا ان کا وزیر اعظم اپنے اسپیکر کو اور اپنی جماعت کو بیٹھ کے وہ ڈائریکشنز دے کہ ایوان کو اس طرح چلانا ہے اور ان کو بولنے نہیں دینا اور ٹٹ فار ٹیٹ کرنا ہے, تو کیا وہ وزیر اعظم رہ پائے؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں برطانیہ کی کیا نارمز ہیں. ڈاجی ڈیو کہا تھا جب کیمرون کے اوپر پینما لیک ہوئی اور 30,000 آیا. کاشف وہاں تو وزیر اعظم کے اوپر روز ہوٹنگ ہوتی ہے یار. نہیں, وزیر اعظم تو نہیں چیختا. سن تو لے, میں ایک بات کرنے لگا ہوں, میں ساری پریکٹسز کی بات کر رہا ہوں. ڈاجی ڈیو کا اس کو پارلیمنٹ سے نکال دیا گیا تھا. ہی کالڈ ہم ڈاجی ڈیو, دا پرائم منسٹر, کیونکہ پرائم منسٹر نے جواب دے دیا تھا, لیکن یہاں پر نارمز کی بات ہو رہی ہے. These norms do not. نارمز نہیں ہونے چاہیے. میں آپ سے اگری کر رہا ہوں. اس کے خلاف ووٹنگ ہوتی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پہ وزیر اعظم بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی عدالتی فیصلے کے, 1 سال سے ایوان کے اندر کھڑا ہو کے مسلسل یہ کہے جا رہے ہیں, ان کے وزراء کہے جا رہے ہیں یہ ڈاکو ہے, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ چور ہے. کس بات پہ؟ Unaccountable money نہ کہہ رہا صاحب. بیٹھے ہو. Unaccountable money. یار کوئی اس کا ثبوت کسی عدالت نے دینا ہے نا. کیا شہزاد اکبر کا کہا ہوا قرآن کا حرف ہو گیا ہے؟ کیا کسی جے آئی ٹی کا کہا ہوا قرآن کا حرف ہو گیا؟ کیا عدالتوں نے جے آئی ٹی کی رپورٹیں اٹھا کے نہیں پھینک دی؟ کیا اسی جے آئی ٹی کی رپورٹ میاں نواز شریف کے خلاف آئی تھی, ایک مقدمے میں سزا, دوسرے میں وہ بری ہوئے, کہاں گئی وہ جے آئی ٹی؟ کل ایک کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے کیس آیا. اصل مسئلہ یہی ہے کہ حکمران جماعت یہ چاہتی ہے کہ وہ جسے چور یا ڈاکو کہے اسے مان لیا جائے. کسی عدالت یا کسی قانون کی کوئی ضرورت نہیں. بات جو خان صاحب نے کہہ دیا وہ حرف آخر, ان کے وزراء نے کسی پر الزام لگا دیے اور اپنے حمایتی میڈیا سے اس کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیا گیا, تو اسے مجرم سمجھ لیا جائے. جب حکمران خود کو عدالتوں اور قانون سے بالاتر سمجھنے لگ جائے اور اپنے لیے اور عوام کے لیے الگ الگ اخلاقیات کا معیار قائم کر لے, تو پھر اس معاشرے میں چور اور ایماندار میں فرق کیسے ہوگا؟ اخلاقیات کے بغیر جمہوریت کی کامیابی کا تصور ممکن نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ہماری سیاست میں اخلاقیات کا وجود ختم ہو چکا ہے. جس پر جی چاہتا ہے الزام لگاتا ہے اور لوگ اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں. یورپ میں یا کسی ترقی یافتہ ملک میں آپ کسی پر جھوٹا الزام لگا دیں تو آپ کا اپنا کیریئر ختم ہو جاتا ہے. یہاں جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے لوگ اسے اقتدار سونپنے پر تیار ہو جاتے ہیں. جب تک انصاف کا معیار ایک نہیں ہوگا کوئی بھی سچ اور جھوٹ میں فرق تلاش نہیں کر سکتا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور بہت سینئر تجزیہ کار, جرنلسٹ, کالمسٹ دانشور حسن نثار گفتگو کر رہے ہیں رپورٹ کارڈ میں, اور اراکین اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر پر اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. آرڈر پر ایوان میں آ کر حکومت اور وزیر اعظم کے خلاف تقریریں نہیں کرتے. آصف زرداری سمیت کسی کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوں گے. وزیر اعظم کی ہدایت. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا وزیر اعظم کے احکامات درست ہیں, ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے حسن نثار صاحب کی طرف جائیں گے. حسن صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھو, کامن سینس کی جو بات ہے, اصولاً اخلاقاً تو یہ ٹھیک ہے. سرجن کو بلا لو, اس کے پروڈکشن آرڈر دو. سائنٹسٹ کو بلا لو, ضرورت پڑ گئی ہے. جرنلسٹ کو بلا لو, ضرورت پڑ گئی ہے. کالمسٹ کو بلا لو, ضرورت پڑ گئی ہے. اور مجھے جو اس میں سب سے زیادہ اپیل کیا, میں جانتا نہیں ہوں یہ دھندا ہے کیا. اگر پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا تو یہ کیسی گندی اور غلیظ دنیا ہے جو آپ نے ایجاد کر رکھی ہے؟ بتائیں مجھے. یا بنیادی طور پہ اس بات کو ایکسپلین کریں, دس پارٹ آف دا اسٹوری, کہ دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا. اگر تو یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے پھر اس پہ پھر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ پوری دنیا کی فکری اترن, لنڈے کے آئیڈیاز اور لنڈے کے کپڑے پہن کے جینے والی قوم بن کے آپ نے زندہ رہنا ہے. آپ قوم میں نہیں کرنا, دنیا کرتی بھی ہے تو نہیں کرنا. بٹ اگین ڈیبیٹیبل ہو سکتا ہے اس صورت میں اگر یہ پتا چلے کہ جی پوری دنیا میں تو یہ پریکٹس ہی نہیں ہے, تو تمہاری کون سی دنیا ہے بھائی؟ تم نے اپنی خود ہی اختراع, یہ کلب ہے, یہ مافیا, یہ گینگسٹرز ہے. اس کا تو مطلب یہی ہے. پھر میں نہیں جانتا دنیا میں ہوتا نہیں ہوتا. آپ کنفرم کرو, اس پہ ڈیبیٹ کرا لو. بات اصولاً اخلاقاً بالکل درست. ڈکیت آدمی ہے جس سے اپنی ساکھ نہیں سنبھالی جاتی, وہ سیاست اور ریاست سنبھالے گا؟
صحیح. کسی چور اور ڈاکو کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جرم ثابت کیے بغیر ہی آپ صرف زور بیان سے کسی کو چور ڈاکو قرار دیں. اس سے بڑی انٹلیکچول بددیانتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں اگر یہ کہیں نہیں ہوتا کہ چور اور ڈاکو کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائے تو دنیا میں یہ بھی کہیں نہیں ہوتا کہ آپ جرم ثابت کیے بغیر محض ذاتی انتقام، بغض، شک کی بنیاد پر لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں اور ان کی کردار کشی کرتے رہیں. عدالت اگر صحیح جرم پر صحیح سزا سناتی ہے تو لوگ بے وقوف نہیں جو ان کے پیچھے جائیں گے. عوام بڑے سمجھدار اور باشعور ہیں، سیاست کی باریکیوں اور اقتدار کی سازشوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو عوامی نمائندوں کو چور اور ڈکیت صرف اس بات پر قرار دینا کہ آپ کی خواہش ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا چور ہے یا ڈکیت ہے، یہ عوام کی توہین ہے. ممبر پارلیمنٹ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، ایک ایک بندے نے اس کو ووٹ دیا ہوتا ہے، تو پارلیمنٹ کے اندر اسے نمائندگی کا حق حاصل ہے جب تک وہ ممبر پارلیمنٹ ہے. اس کے ذاتی فعل کے عوام ذمہ دار نہیں ہے. لیکن اگر عدالت اسے سزا دے دے اور اسے عوامی نمائندگی کے حق سے محروم کر دے اور لوگوں کو اپنا نیا نمائندہ منتخب کرنے کا موقع دے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں. مگر یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ آپ کو جس کا جی چاہا آپ نے اس کو اٹھایا، مہینوں قید میں رکھا اور ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا، سابق ڈپٹی اسپیکر حاجی نواز کھوکھر، یہ بے نظیر دور میں ڈپٹی اسپیکر تھے، ان کا ایک بڑا اشتہار چھپا ہے جس کا عنوان ہے انتقام. انہوں نے کہا ہے کہ جھوٹے ریفرنس میں انہیں 5 سال جیل میں رکھا گیا اور وہ تمام الزامات سے بری ہو گئے. تو وہ سوال پوچھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ میرے 5 سال قید کا حساب کون دے گا، میرا سیاسی کیریئر تباہ کرنے کا جواب کون دے گا. یہ سوال نیب سے پوچھا گیا جس سے اس نے پکڑا تھا. تو کیا کسی کے پاس اس کا جواب ہے؟ اگر آپ لوگوں کو جھوٹے الزامات کی بنیاد پر قید میں رکھیں گے اور انہیں پارلیمنٹ میں آنے کا موقع نہیں دیں گے تو کل کو وہ بھی یہی سوال پوچھیں گے. تو میرے خیال میں رکن اسمبلی کو پروڈکشن آرڈر کے تحت اجلاس میں بلانا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہے مجیب الرحمان شامی نقطہ نظر میں اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں. بجٹ کے حوالے سے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو محاذرہ جاری تھی اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں مجیب الرحمان شامی. جو بھی تلخی پیدا ہو رہی نا اس طرح کو، اس سے تو کام نہیں چلے گا. اس سب کا تعلق جو ہے وہ بجٹ اجلاس سے ہے. ٹھیک ہے، بجٹ کی منظوری سے. ایک بات میں کر لوں پہ ان کی بات سن دیں. اب یہ جو پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہو رہا ہے، جو ارکان کی دیکھ خواجہ سعد رفیق کا پروڈکشن آرڈر بھی جاری نہیں ہو رہا، 2 ارکان پی ٹی ایم کے ان کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری، آصف علی زرداری صاحب بھی ہوئے، تو 4 ارکان تو چلے گئے نا. تو اور بھی پکڑے جا سکتے ہیں تاکہ بجٹ کے پاس کرنے کے لیے جو اپوزیشن ہے اس کی تعداد کو کم کیا جائے. ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، یہ آپ غور کر لیں، یہ نمبر گیم ہے. اور پروڈکشن آرڈر اگر جاری نہیں ہوں گے تو وہ رکن جو ووٹ نہیں دے سکے گا. جب ووٹ نہیں دے سکے گا تو اپوزیشن کیسے روکے گی بجٹ کو پاس ہونے سے؟ اور جب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ہماری مریم نواز صاحبہ اور ہماری یہ کہتی ہیں ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. آج مریم اورنگزیب بھی کہہ رہی تھی کہ کان کھول کر سن لیں، جو مرضی ہو جائے بجٹ پاس نہیں ہو سکتا. کیسے نہیں پاس ہوگا؟ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، پاس ہوگی. وہ تو اسپیکر ووٹنگ ہونی ہے، ووٹنگ کے ذریعے، تو ووٹنگ کے ذریعے پاس ہونا ہے. آپ کے ارکان تو کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور 4 تو ویسے یہ بھی ذرا آپ دیکھیں. لگتا یوں ہے کہ یہ بات اپوزیشن کو سمجھ آ گئی ہے کہ بجٹ کو نمبر گیم کے بلبوتے پر نہیں روکا جا سکتا. اگر اپوزیشن مزید اصرار کرے گی، احتجاج کرے گی، شور مچائے گی تو مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں اور گرفتار شدگان کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری نہیں ہوں گے. یعنی جو پہلے سے پکڑے گئے ہیں ان کو بھی اجلاس میں نہیں بلایا جائے گا تاکہ حکومت کے نمبر گیم حاوی رہے. اسی لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بجٹ کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. اسی لیے شہباز شریف کو تقریر کی اجازت بھی ملی اور بجٹ سیشن بھی شروع ہو گیا. شہباز شریف کی تقریر کے دوران گزشتہ اجلاسوں کے برعکس تحمل کا مظاہرہ نظر آیا. اپوزیشن نے بھی زیادہ شور نہیں مچایا. شہباز شریف نے طویل تقریر سے بجٹ سیشن کا آغاز کیا. تو اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ اپوزیشن کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے گی جس سے ان پر بات بھی نہیں آئے گی
اور حکومت بجٹ منظور کرا لے گی، اور یہ بھی امکان ہے کہ پرائم منسٹر کو ایوان میں تقریر کا موقع دیا جائے گا، بلکہ اپوزیشن نے تو آفر کر دی ہے اور اپوزیشن اب ان کی تقریر سنے گی یہ نہیں، اس کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب پرائم منسٹر ایوان میں آئیں گے۔ لیکن حکومت اور اپوزیشن میں انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے ماحول بہتر ہو گیا ہے، اور حکومت اپوزیشن سے جو چاہتی تھی اس نے اپنی حکمت عملی سے وہ مقصد حاصل کر لیا۔ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے، اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔